تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا ایصال ثواب کرنا چاہیے؟ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ایمان کی حالت میں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کہ جب ہمارا کوئی ایمان والا ہمارا بھائی ہمارے والدین میں سے، ہمارے آباء و اجداد میں سے جو دنیا سے چلے جائے اور چلا جائے، تو کیا اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ میرے پاک نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اترنے والی کتاب، رب تعالیٰ کا کلام قرآن مجید، اے قرآن ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہاتھ جوڑ کے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے قرآن ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، کیا جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اس کے لیے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہم قرآن پڑھ کے، نبی کا فرمان پڑھ کے، درود و سلام پڑھ کے ہم اپنے مرحومین ایمان والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، کیا انہیں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ قرآن کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ کا قرآن اعلان کر کے بتا رہا ہے، اے بندے مجھ سے سوال کرنے والے، قرآن کہتا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں، میں اللہ کے محبوب پر نازل ہونے والی کتاب ہوں، اے بندے تو نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ کیا میری تلاوت کر کے اگر کوئی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتا ہے، انہیں ایصال ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ اس سے انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن کہتا ہے کہ اے مجھ سے سوال کرنے والے، میں تجھے جواب دیتا ہوں، یقولون ربنا اغفر لنا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کا کلام، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے یا جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگے، یقولون ربنا اغفر لنا، تو یوں عرض کرے، اے میرے پروردگار میری بخشش فرما دے، اے میرے پروردگار میری بخشش فرما دے۔ یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین، اور یوں کہے کہ میرے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کی حالت میں تجھ سے پہلے دنیا سے چلے جا چکے ہیں۔ رب کا کلام کہہ رہا ہے کہ دعا کیا کر، میرے رب کا کلام یہ کہتا ہے کہ دعا مانگنا اپنے مرحومین کے لیے بھی، اگر اپنے لیے دعا نہ مانگنی ہوتی، اگر یہ ہمیں فائدہ نہ پہنچاتی یا ہمارے آباء و اجداد کو فائدہ نہ پہنچاتی، تو پھر میرا رب کبھی بھی حکم نہ ارشاد فرماتا، کبھی نہ کہتا کہ اپنے لیے بھی دعا مانگو اور ساتھ اپنے مرحومین کے لیے بھی، ایمان کی حالت میں جو دنیا سے پہلے تم سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا مانگو۔ کبھی بھی میرا رب ارشاد نہ فرماتا۔ جب میرے رب نے اعلان کر دیا کہ اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے اور اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کرنی ہے جو ایمان کی حالت میں تم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، تو پتہ چلا میرا رب یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم دعا کرتے ہو، اس کا فائدہ تمہیں بھی ہوتا ہے، اور جو تمہارے مرحومین جو پہلے دنیا سے جا چکے ایمان کی حالت میں، انہیں بھی رب فائدہ عطا فرماتا ہے، انہیں بھی فائدہ پہنچتا ہے، انہیں بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ آئیے نا حدیث سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان سے دیکھتے ہیں کہ کیا جب بندہ دنیا سے چلا جائے اسے مرنے کے بعد کیا اس کا کوئی عمل اسے فائدہ پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا؟ میں نے لوگوں سے پوچھا مجھے بتاؤ نا، میں نے 14ویں صدی کے مولویوں سے پوچھا مجھے بتاؤ نا، کیا جب دنیا سے بندہ چلا جائے اسے
جب ہم پڑھ کے کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں کیا اسے بندے کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ مولویوں نے کہا نہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ جب تک وہ عالم دنیا میں تھا وہ عمل کرتا تھا، رب اسے اس کا ثواب عطا فرماتا تھا، اس کا اجر عطا فرماتا تھا۔ اب وہ دنیا کو چھوڑ کے عالم برزخ کے اندر چلا گیا ہے، قبر کے اندر چلا گیا ہے، اب اس نے کوئی عمل نہیں کرنا، اب وہ نہ عمل کرے گا نہ اسے اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا۔ میں نے کہا آؤ نہ حدیث سے پوچھتے ہیں، 14ویں صدی کے مولوی تو کہہ رہے ہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا، اسے کوئی اجر و ثواب نہیں پہنچے گا۔ میں نے حدیث سے پوچھا کہ اے میرے آقا ہمیں بتائیے نا کہ کیا جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی نیک عمل کر کے اپنے مرحومین کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا سے چلے جا چکے ہیں، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، یا رسول اللہ انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ جب میرے آقا کی بارگاہ سے سوال کیا، میرے آقا نے اس کا بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 3 کام ایسے ہیں، فرمایا کہ مرنے والے کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سے کام ہیں؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ، فرمایا کہ ایک تو صدقہ جاریہ ہے، بندہ کر کے عالم دنیا سے عالم برزخ کے اندر منتقل ہو گیا، لیکن یہ کام کر گیا ہے، ایسا کام ہے کہ اس مرنے والے کو اس کا ثواب بھی پہنچے گا، اس کا اجر بھی پہنچتا رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا پہلا کام الا من صدقۃ جاریۃ، فرمایا کہ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کیا کیا کام ہو سکتے ہیں؟ صدقہ جاریہ کسی نے مسجد بنا دی اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے ایصال ثواب کے لیے، اب جب تک اس مسجد کے اندر رب کا قرآن پڑھا جاتا رہے گا، رب کو سجدے ہوتے رہیں گے، اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، اسے کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ۔ جب تک یہ عمل جاری رہے گا اللہ اس عمل کرنے والے کو جو دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ اس کا صدقہ اسے بھی ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے مدرسہ بنا دیا، کسی نے کنواں کھدوا دیا پانی کا کہ لوگ اس سے پانی پیتے رہیں، جانور اس سے پانی پیتے رہیں، جو بھی پیاسا آئے اپنی پیاس اس کنویں سے بجھائے، جو بھی پانی پیتا رہے گا۔ جس نے یہ کنواں کھدوایا ہے اور جس کے نام پہ کھدوایا ہے اللہ اسے اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ آگے آئیے نہ چلیے میرے آقا کی حدیث کا دوسرا وہ کلمہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا 3 کام ہیں کہ جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن وہ یہ 3 کام کر کے جاتا ہے، اللہ ان 3 کاموں کے صدقے اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے نا وہ دوسرا کام کون سا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او علم ينتفع به، فرمایا کہ ایسا علم جو نفع والا ہے، جو فائدے والا علم ہے، گمراہی والا علم نہیں جو لوگوں کو گمراہ کر دے، ایسا علم نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا جو نافع علم ہے، نفع دینے والا علم ہے۔ جب یہ بندہ چھوڑ کے دنیا سے چلا جاتا ہے، جب تک اس کا علم چلتا رہے گا اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا، اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، اب یہ علم کون سا ہے جو نافع علم ہے؟ اس علم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ علم کون سا ہے؟ یہ قرآن کا علم ہے۔ اگر کسی قاری صاحب نے، کسی عالم صاحب نے
بچے کو قرآن پڑھا دیا، اب قاری صاحب تو خود دنیا سے چلے گئے، لیکن جب تک وہ بچہ قرآن پڑھتا رہے گا اللہ اس کے صدقے سے، اس پڑھے جانے والے قرآن کی وجہ سے اللہ ان قاری صاحبان کے درجات کو بلند فرماتا رہے گا۔ کسی عالم نے بچے کو عالم بنا دیا، قرآن و حدیث سکھا دیا، اب جب تک یہ بچہ قرآن و حدیث کی تبلیغ کرتا رہے گا، واعظ و نصیحت کرتا رہے گا، اس کی وجہ سے لوگوں تک قرآن و حدیث کا پیغام پہنچتا رہے گا، لوگ اسے سن سن کر ہدایت پاتے رہیں گے، کیونکہ اس علم کی بات میرے آقا نے بتائی کہ جو علم ينتفع به نفع والا علم ہے، جس علم کے ساتھ نفع پہنچایا جائے اس علم کو اگر پھیلاتے رہیں گے، جس شخص نے اس بچے کو عالم بنایا تھا اب وہ شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ عالم دنیا سے چلا جاتا ہے جس نے اس بچے کو علم دین سکھایا تھا، اب جب تک یہ بچہ علم دین پڑھتا رہے گا، علم دین پڑھاتا رہے گا، اب تب تک اللہ رب الجلال اس علم نافع کے صدقے اس عالم صاحب کو جس نے اس بچے کو یہ علم سکھایا تھا اللہ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرماتا رہے گا۔ یا رسول اللہ یہ دو باتیں تو ہو گئیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے نا، لوگ کہتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اسے کسی عمل کا فائدہ نہیں پہنچتا، یا رسول اللہ تیسرا عمل بھی ہمیں بتا دیجئے کہ وہ تیسرا عمل کون سا ہے کہ جب ہم کر کے جائیں، جب دنیا سے چلے جائیں وہ عمل ہمیں فائدہ پہنچاتا رہے۔ میرے آقا نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اعلان فرما دیا، فرمایا یا وہ تیسرا وہ والا کام ہے او ولد صالح یدعو لہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بچے اگر دعا کرے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، فلاں دعا کرے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن میرے آقا کے فرمان سے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ جب اولاد اپنے والدین کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کا فائدہ اولاد کی دعا کا فائدہ والدین کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ آقا کریم نے فرما دیا او ولد صالح یدعو لہ، فرمایا کہ ایک بچہ اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اپنے والد کے لیے دعا کرتا رہے، میرا رب اس کی دعا کے صدقے اس کے والد کو اس کے درجات کو بلند فرما کے اسے اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ کریم اس بچے کی ہوئی دعا کے صدقے اس کے والد کے درجات کو بلند فرماتا رہے گا، اور یہ ثواب پہنچتا ہے تو تب میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تین عمل ایسے ہیں کہ جو مرنے والا دنیا سے جانے والا اگر یہ کر کے چلا گیا، اس نے دنیا میں یہ تین کام کر لیے اور پھر دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ ان تینوں عملوں کے صدقے ان میں سے کوئی ایک کیا، دو کیے یا تین کر گیا، فرمایا تین عمل ہوتے رہیں گے، اللہ اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرماتا رہے گا۔